بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں ڈیفرنس کی۔ کس چیز میں ڈیفرنس کی بات ہم کرنے والے ہیں کہ مرگی کے دوروں اور عام دوروں میں کیا فرق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مرگی کے دوروں میں اور عام دوروں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مسکنسیپشن یا آپ کہہ لیں کہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب کسی کو دورہ پڑتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب آلویز، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ مرگی کا دورہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم پہلے ہی دورے پہ کسی کو مرگی ڈائیگنوز نہیں کر دیتے۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں 8% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ دورہ ضرور پڑتا ہے، اور وہ مرگی کا ضروری نہیں، وہ مرگی کا دورہ۔ 8% لوگ ایسے ہیں جنہیں زندگی میں کم از کم ایک دفعہ دورہ پڑتا ہے۔ اب وہ دورہ کیوں پڑتا ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مثلاً اگر مرگی کا دورہ ہو تو اس میں تو جو ہے وہ ہمارے دماغ میں جو برقی رو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے نا جی، اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی جو ہے وہ الیکٹرک کرنٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ باہر سرکٹ شارٹ کر دیں، بجلی کی تاریں آپس میں جوڑ دیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دھماکے ہوتے ہیں، پٹاخے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، یا شارٹ سرکٹ ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دماغ میں بھی وہی الیکٹرک کرنٹ چل رہا ہوتا ہے جو -30 +30 +30 70 اس طرح کے جو ہے وہ ملی وولٹس ہوتے ہیں اس کے۔ تو جب وہ برقی رو یا الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ بیسیکلی نیورون سے ہو کے گزر رہا ہوتا ہے، جب نیورونز آپس میں جو ہے وہ سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ اس کا سرکٹ بھی جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے اندر دھماکے سے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک سٹارم۔ اب اس وجہ سے جو ہے وہ دورہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی جو ہے وہ مرگی کے دورے اس وجہ سے پڑتے ہیں، لیکن دوسرے دورے جو ہوتے ہیں، جو عام دورے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ اس کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح جسم میں میٹابولک چینجز ہو سکتی ہیں، جسم میں سوڈیم کی کمی ہو سکتی ہے، یا شوگر کی کمی کی وجہ سے بھی دورے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے کم یا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا کی کمی، نیوٹریشن کی کمی، اور اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بھی دورے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی ہم نہ صرف عام آدمی بلکہ بعض دفعہ جو کلینیشینز ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو میڈیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ شفل کر دیتے ہیں چیزوں کو، وہ ڈیفرینشیلی ڈائیگنوس نہیں کر پاتے۔ اب جب ڈیفرینشیل ڈائیگنوسس نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو میڈیکیشن ہے، لیکن جب ایک صحیح ڈائیگنوس ہی نہیں ہوگا تو آپ میڈیسن کیسے دیں گے؟ اب جب ڈیفرینشیل ڈائیگنوسس صحیح نہیں ہوتا، آپ صحیح سے مریض کو ڈائیگنوس نہیں کر پاتے کہ یہ مرگی کا دورہ ہے یا یہ مرگی کا دورہ نہیں ہے، یا عام دورہ ہے، یہ غذا کی کمی کی وجہ سے ہے، یا سوڈیم کی کمی کی وجہ سے ہے، یا بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے، یا کسی اور میٹابولک چینج کی وجہ سے ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ میڈیکیشن یا سائیکو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مس لیڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ اس کو نہیں دے پاتے، مس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دوروں میں صرف انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرگی کے دورے کی مختلف انٹرپریٹیشن، یا یو کین سے کہ دیر آر ڈفرنٹ مینیفیسٹیشنز آف دا سیزرز آف دا ایپیلیپسی، یعنی ایپیلیپسی کے جو دورے ہوتے ہیں، جن کو ہم سیزر بھی کہتے ہیں، جن کو ہم فٹس بھی کہتے ہیں، عام دورے کو بھی سیزر بھی کہتے ہیں، فٹ بھی کہتے ہیں۔ دورے کو چاہے ایپیلیپسی کا ہو چاہے عام دورہ ہو، ہم اس کو سیزر یا فٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایپیلیپسی کے جو دورے ہوتے ہیں سم ٹائم اس میں اس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جس طرح فوکل سیزر ہو گیا، ٹونک کلونک سیزر ہو گیا، پیٹٹ مال سیزر ہو گیا، ایکائنیٹک سیزر ہو گیا۔ ان سب کی جو ہے وہ ڈفرنٹ فیکچول مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ فیس ویلیڈیٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر ایک دورہ پڑ جاتا ہے
تو ہم اس کو جو ہے وہ ایپیلیپسی نہیں کہتے۔ اب 1-2 مہینے بعد ایک اور دورہ پڑ گیا، پھر ہم اس کو پھر بھی ایپیلیپسی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر ایک تیسرا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، پھر ہمارا دھیان ایپیلیپسی کی طرف جانا چاہیے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہاں ایپیلیپسی ہو سکتی۔ صرف ایک دورے پہ یو ول ناٹ ڈائگنوز دا پیشنٹ ود ایپیلیپسی۔ آفٹر 2 سیزر دیر ول آلسو ناٹ دا ڈیسیجن آف ڈائگنوسس آف ایپیلیپسی، بٹ لیٹر آن جب آپ دیکھیں کہ اب تیسرا دورہ بھی پڑ گیا ہے تو پھر آپ کو ایپیلیپسی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ EEG وغیرہ جو کروانی چاہیے۔ اب ایپیلیپسی کے سیزر کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ فیس ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ جس طرح فوکل سیزر ہے تو اس میں ہاتھ میں جھٹکے، پاؤں میں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یا ٹیڑھا چہرہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ بھینگی سی یا الٹی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دل جو ہے وہ تیز تیز دھڑکتا ہے، منہ سے جھاگ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح جب جو ٹونک کلونک سیزرز ہوتے ہیں اس میں پہلے بندے کا جو باڈی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگیں وغیرہ بازو گردن وہ سٹف ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ جرکس سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ہوش میں آتے ہیں لوگ ایپیلیپسی کے سیزر والے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، دماغ ان کا گھوم رہا ہوتا ہے، ڈپریسو سے فیل کر رہے ہوتے ہیں، میموری جو ہے وہ اس وقت ان کی جو ہے وہ میموری صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت ساری اقسام ہے جس کی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ ایپیلیپسی کے دوروں میں اور دوسرے دوروں میں کیا فرق ہے۔ ہوپفلی آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی اس کا جو مین ڈیٹیل میں تو پھر وہ میڈیکل انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے۔ بہرحال 1 یا 2 دورے پہ آپ نے جو ہے وہ ایپیلیپسی جو ہے وہ بالکل ڈائگنوز نہیں کرنی، لیکن اگر تیسری دفعہ جو فٹ یا سیزر یا دورہ پڑتا ہے پھر آپ کا دھیان ایپیلیپسی کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ پتہ چل جائے تو اور اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے میڈیکیشن سٹارٹ کروا دینی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایپیلیپسی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ ایپیلیپسی یا مرگی جو ہے وہ بندے کو شروع ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ السلام علیکم۔